وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد واتباع محمد وبارک وسلم۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلی آلہ الاتقیاء واصحابہ الاصفیاء۔ نشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ونشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اما بعد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الناس كلهم هالكون إلا العالمون والعالمون كلهم هالكون إلا العاملون والعاملون كلهم هالكون إلا المخلصون والمخلصون على خطر عظیم او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ نہایت ہی قابل قدر شرکاء اجتماع، میری محترمہ موقرہ اور مؤدبہ اسلامی مائی اور بہنوں، اس دنیا کے اندر ہر انسان اپنی کامیابی کے لیے کوئی نہ کوئی راستہ متعین کرتا ہے اور اسی منزل و راہ کے اندر وہ اپنی کامیابی سمجھتا ہے۔ بعض لوگ اپنی کامیابی زراعت کے اندر سمجھتے ہیں تو وہ دن رات زراعت کے اندر لگے ہوئے ہیں۔ بعض لوگ اپنی کامیابی تجارت کے اندر سمجھتے ہیں، وہ دن رات تجارت کے اندر مصروف ہیں۔ بعض لوگ اپنی کامیابی ملازمت کے اندر سمجھتے ہیں، وہ لوگ اپنی ملازمت کے اندر مگن ہیں، لیکن بحیثیت مسلمان ہونے کے ہم سب کا یہ نظریہ اور عقیدہ ہے کہ اصل کامیابی اس راہ میں ہے جو راہ سید الکونین امام الانبیاء سرکار دو عالم متعین فرمائے۔
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت کی کامیابی کے لیے 4 راہ اور 4 اصول متعین کیے ہیں۔ نمبر 1 علم، نمبر 2 عمل، نمبر 3 اخلاص اور نمبر 4 فکر۔ حضرت پاک نے ہمارے لیے یہ 4 رہنما اصول متعین کیے ہیں کہ اے میری امت کے لوگوں، اگر تم دنیا و آخرت کے اندر کامیابی چاہتے ہو، سب سے پہلا راہ کامیابی کا وہ علم ہے۔ پھر علم اکیلا نہ ہو، اس کے ساتھ عمل بھی ہو، عمل خالی نہ ہو، اس میں اخلاص بھی ہو، اور پھر اخلاص کہیں نہ کہیں تمہیں ٹھوکر کھا جاؤ گے مخلصین، اپنی فکر بھی رکھو۔ واجب القدر دوستو، پہلی 5 صدیوں کے اندر لفظ علم علم شریعت پر بولا جاتا تھا۔ آج ہم کہتے ہیں ریاضی کا علم، سائنس کا علم، انجینئرنگ ایک علم، فلاں چیز علم، لیکن 5 صدیاں جو ابتدائی ہیں ان کے اندر لفظ علم علم شریعت پر بولا جاتا تھا، قرآن پر، حدیث پر اور فقہ پر۔ صحیح بخاری جلد اول کتاب العلم کے حاشیے پر ہے کہ اگر کسی آدمی نے یہ وصیت کی کہ میرے مرنے کے بعد میری جائیداد علماء میں تقسیم کر دینا، اب سوال یہ ہے کہ اس کے مرنے کے بعد اس کے وارث کون بنیں گے؟ حکیم صاحب آ گیا ہے، میرے پاس علم حکمت ہے، ریاضی دان آ گیا، میرے پاس علم حساب ہے، سائنسدان آ گیا، میرے پاس علم سائنس ہے۔ علماء نے آگے حکم یہ نافذ کیا کہ اس مرنے والے کی جائیداد کا حصہ نہ تو حکیم کو ملے گا، نہ انجینئر کو ملے گا، نہ کسی ریاضی دان کو ملے گا، بلکہ لفظ علم چونکہ قرآن، حدیث اور فقہ پر بولا جاتا ہے، اس کے مال کے وارث مفسرین بنیں گے، محدثین بنیں گے، فقہا بنیں گے۔ اگر جناب ذہن حاضر کریں تو میں یہ کہتا ہوں کہ واقعی لفظ علم بولا ہی دینی علوم پر جانا چاہیے۔ ذرا غور کی درخواست ہے، لفظ علم بولا ہی جانا چاہیے علوم شریعت پر۔ توجہ فرمائیں، انسان کے علم حاصل کرنے کے ذرائع کیا ہیں؟ یا تو علم حاصل ہوتا ہے دیکھنے سے، لیکن آپ نے دیکھا ہوگا آنکھ کئی جگہ غلطی کھاتی ہے۔ میں نے دیکھا غلام قادر آ رہا ہے، لیکن جب وہ قریب آیا تو میں نے کہا نہیں، مجھے مغالطہ لگا، یہ غلام محمد تھا، آنکھ نے مغالطہ کھایا۔ علم حاصل کرنے کا ذریعہ زبان ہے۔ میں کھانے لگا اور مجھے نمک کم لگا،
میرے ساتھ والے نے کہا جی آپ کا منہ پھیکا ہوگا، نمک تو بالکل ٹھیک ہے، تو یہ علم کا ذریعہ چکھنا تھا، اس میں بھی مغالطہ لگ سکتا ہے۔ علم کا ذریعہ سننا تھا۔ میں نے کہا یہ بات ایسے ہے، 10 آدمی اور بھی بیٹھے تھے، انہوں نے کہا نہیں قریش صاحب ہم بھی اس مجلس میں موجود تھے، یہ بات اس طرح ہے۔ میں کہتا ہوں ہو سکتا ہے مجھے سننے میں مغالطہ لگا ہو، تو یہ سماعت بھی مغالطہ کھا سکتی ہے۔ علم حاصل کرنے کا ذریعہ ہاتھ ہے، ہاتھ لگا کر آدمی محسوس کرتا ہے کہ یہ سخت چیز ہے، نرم ہے، کیا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آدمی نابینا ہو، اس نے ہاتھ لگایا کہتا ہے یہ لکڑی ہے، حقیقت میں وہ لکڑی نہ ہو، لوہا ہو۔ غور کیجئے، علم حاصل کرنے کے 4 ذرائع ہیں۔ آنکھ مغالطہ کھاتی ہے، زبان مغالطہ کھاتی ہے، کان مغالطہ کھاتے ہیں، ہاتھ مغالطہ کھاتے ہیں، لیکن علم شریعت وہ علم ہے جو اللہ کا جبرائیل محمد کریم کے پاس لے کر آتا ہے، اس علم کے اندر قطعاً کسی درجے کے اندر بھی مغالطے کا تصور نہیں ہے۔ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ علم بولا ہی علم شریعت پر جانا چاہیے، قرآن پر، حدیث پر اور فقہ کے اوپر۔ امام الانبیاء سرکار دو عالم نے فرمایا الناس کلہم ہالکون، تمام انسانیت ہلاکت کے دہانے پر ہے، الا العالمون، سید الکونین کہتے ہیں ہلاکت سے بچ گیا وہ شخص جس کے اندر علم شریعت موجود ہے۔ اور یاد رکھیں علم وہ ہونا چاہیے جو تمہارے اندر ہے، باہر والا علم تمہارا علم نہیں، علم ذاتی کمال کا ہے۔ میں پڑھ رہا تھا نحو کا ایک بہت بڑا عالم امام، اس کا نام ہے سیبویہ، غربت کا دور، اپنے استاذ کی ہر بات لکھتا ہے، ماشاءاللہ اچھی بھلی کاپی بن گئی، روٹی کے لیے رومال بھی ہے اس کے پاس، سادگی، غربت۔ اس نے ایک دن اپنی وہ کاپیاں اپنی روٹی کے ساتھ رومال میں باندھ لی، ایک طرف گیا تو دیکھتا کہ کتا اس رومال کو اٹھا کر گیا۔ اب یہ سیب ہے پیچھے بھاگتا جا رہا، ہائے میری کاپی، ہائے میرے معلومات، کتے کو آواز دیتا ہے اور میری ساریاں کاپیاں لے کر جا رہا ہے۔ استاد دیکھ رہے تھے، دیکھ کے ہنسنے لگے، فرمایا بیٹا تیرا علم وہ ہے جو تیرے اندر ہو، جو باہر پڑا ہوا ہو یہ تیرا علم نہیں۔ اللہ پاک کے نبی سرکار دو عالم نے فرمایا کامیابی کا اصول علم، لیکن بتا رہا ہوں علم سے مراد علم شریعت۔ استاد فرمایا کرتے تھے اپنے دل کو ایسا بناؤ کہ کاپی کتابوں میں لکھا ہوا تمہارے دل کے اندر اتر آئے، وہ جو کچھ وہاں پڑا ہے نا وہ تمہارے دل کے اندر اتر آئے۔ کئی مہینے پہلے میں نے مولانا روم کی ایک مثال سنائی تھی، آج بھی وہ واقعے کے مطابق ہے۔ مولانا روم نے ایک قصہ لکھا ہے، فرماتے ہیں کہ چائنا اور روم کے لوگوں کا آپس میں مقابلہ لگ گیا۔ چائنا والے کہنے لگے ہم بڑے کاریگر ہیں، رومیوں نے کہا ہم بڑے کاریگر ہیں۔ فیصلہ آ گیا بادشاہ کے پاس، تو بادشاہ نے کہا تمہارا فیصلہ ایسے کرتے ہیں، ہم ایک بہت بڑا ہال بناتے ہیں،
ایک دیوار دیتے ہیں چائنیوں کو، ایک دیوار دیتے ہیں رومیوں کو۔ چائنا والے اپنی کاریگری ادھر کریں، روم والے اپنی کاریگری ادھر کریں، پھر مقابلہ لگائیں گے۔ تو چائنا والوں نے خوب اپنی کاریگری کی، دنیا کے تمام پھول بوٹے، تمام پھل ایسے اتارے اس کے اندر، پتہ چلتا تھا میں باغ میں پہنچ گیا۔ اور رومیوں نے دیوار کو اتنا صاف کیا پلستر کہ انسان کی شکل اس کے اندر نظر آتی تھی۔ اب جس وقت دونوں اپنی کاریگری کر چکے تو عرض کیا بادشاہ کو، جی آئیے فیصلہ کریں۔ انہوں نے درمیان والی وہ دیوار ہٹا دی جو درمیان میں حال کے دیوار تھی، ادھر چینی لگے ہوئے ہیں، ادھر رومی لگے ہوئے ہیں۔ جب وہ دیوار ہٹی تو یہ دیوار اتنی صاف تھی کہ سارا چائنا والوں کا بنا بنایا اس کے اندر آ گیا، صفائی بھی تھی اور وہ سارا عکس بھی اس کے اندر آ گیا۔ تو بادشاہ نے کہا نمبر میں رومیوں کو دیتا ہوں، کیونکہ انہوں نے ایسی صفائی کی، اپنا کمال بھی دکھایا اور دوسرے کا کمال بھی چھین لیا۔ تو استاد فرمایا کرتے تھے کہ اپنے دل کو ایسا بناؤ کہ تمہارا دل کتابوں میں لکھی ہوئی چیزوں کو اپنے اندر محفوظ کر لے۔ یقیناً میرے دوستو، غیر کا علم، غیر کی چیز یہ کوئی قابل قدر چیز نہیں، چیز اس پر ناز کرو جو تمہاری ذاتی ہو۔ پرانے زمانے کے حکیم گزرے، سقراط، بقراط، لقمان۔ سقراط کے میں حالات پڑھ رہا تھا، ایک دن بیچارہ سارا دن جڑی بوٹیوں کو تلاش کرتے 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 تھکا ماندہ سڑک کے کنارے پر آ کر سو گیا۔ علاقے کے بادشاہ کی سواری گزری، سب لوگ کھڑے ہو گئے، بادشاہ سلامت، خوش آمدید، مرحبا، تہینت کے کلمات۔ لیکن سقراط بے ہوش نیند کے اندر، ٹھوکر ماری شہزادے نے، آنکھ کھلی، کہتے تو نے مجھے پہچانا نہیں؟ کہنے لگا جی تعارف کرا دو۔ کہتا تعارف والی کون سی بات ہے، میری سواری دیکھو، ہاتھی پر سوار ہوں، میرا قلعہ فاخرہ دیکھ، میرے زرق بر لباس کو دیکھ، میرے محلات، میری فوج کو دیکھ، کتنی مجھے اللہ نے ان نعمتوں سے نوازا ہے۔ سقراط بڑا دانا آدمی تھا، اس نے کہا حضور یہ ساری چیزیں پرائی ہیں، کوئی اپنی بات بتاؤ۔ قلعہ پرایا، لباس پرایا، ہاتھی پرایا، فوج پرائی، محلات پرائے۔ اس لیے اللہ والے کہتے ہیں پدرم سلطان بود کا نعرہ نہ لگاؤ، تم بتاؤ کہ تم کون ہو۔ علم وہی جو تمہارا ذاتی ہو۔ اب میرا بیٹا یہ کہنے لگا جی میرا ابو بڑا عالم ہے، یا میں کہوں میرے والد بہت بڑے عالم تھے، سیاںا بندہ کہے گا کہ تو بتا تو کتنا عالم ہے۔ خیر میں عرض کر رہا ہوں علم کی فضیلت، کہ لفظ علم پہلی 5 صدیوں کے اندر علم شریعت پر بولا جاتا تھا، اور حق بھی یہی ہے کہ لفظ علم انہی علوم پر بولا جائے۔ دوسری بات عرض یہ میں نے کی کہ علم وہ ہے جو ذاتی ہے، غیر کے علم پر کبھی نہ اتراؤ۔ اور انسان کو
جو اللہ نے تمام چیزوں پر فوقیت دی ہے اس کا سبب بھی علم و عقل ہے. کیا ہے؟ علم و عقل. مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ بڑا عجیب آدمی ہے، اس کو پڑھو مثنوی شریف کو. مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ ایک دن شیر کی ماں، یہ جنگل کا جو شیر ہوتا ہے، شیر کی ماں شیر کو کہنے لگی کہ بیٹا میں تجھے نصیحت کرتی ہوں، ہر ایک سے پنگا لینا، انسان سے نہ لینا. بڑا ہو گیا، اب اس کو جستجو شروع ہوئی کہ انسان کو دیکھوں تو صحیح ہے کہاں اور ہے کیسا. آیا، اس نے دیکھا جنگل کے اندر اونٹ ہے، بہت بڑی اس کی گردن، بہت بڑی شکل. قریب آ کر اس سے پوچھنے لگا تو انسان ہے؟ اس نے کہا توبہ 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 توبہ، میں کہا انسان، مجھے تو انسان کا بچہ ناک میں نکیل ڈال کے پھر آتا ہے ٹراتا ہے، میں کہاں انسان؟ توبہ توبہ توبہ. آگے گیا تو اس نے دیکھا ہاتھی کھڑا ہے، ہاتھی اس سے زیادہ دیو قامت. اس کو شیر نے جا کر کہا تو انسان ہے؟ کہتا لا حول ولا قوت الا باللہ، میں کہاں انسان، انسان تو میرے اوپر بیٹھ کر سواری کرتا ہے. اب تجسس اور بڑھا کہ یہ کیا ہوگا. چلتے چلتے دیکھا ایک 5 فٹ کا آدمی ہے اور لکڑیاں چیر رہا ہے. اس کے قریب گیا، اس نے پوچھا کہ تو انسان ہے؟ اس نے کہا میں انسان ہوں. مولانا روم کہتے ہیں وہ شیر کھڑے ہو کر دل دل میں کہنے لگا کہ امی نے مجھے کس مصیبت سے ڈرائی تو کچھ بھی نہیں ہے، ایک میرے تھپڑ کی مار رہی ہے. پھر اس نے پوچھا تو انسان ہے؟ اس نے کہا میں انسان ہوں. کیوں خیریت تو ہے؟ کہ لگا ماں نے مجھے ڈرایا تھا انسان سے، میں جن چیزوں کو دیکھتا آیا ہوں وہ انسان نہیں، تو انسان ہے، اتنا سا تیرا وجود ہے. حیران ہوں کہ امی نے کیوں ڈرایا تھا. اس نے کہا آپ کون؟ اس نے میں شیر ببر ہوں. اس نے کہا یار میں تو بڑے دنوں سے تیری انتظار میں تھا، یہ لکڑی ہے مجھ سے چیر ہی نہیں جا رہی، یہ تو چیر دے مجھے. اس نے لکڑی کے اندر چھوٹا سا گٹکا پھنسایا ہوا تھا. اس نے کہا بھی میں نکال دیتا ہوں. شیر نے دونوں ہاتھ اندر ڈالے، اس نے گٹکا نکال لیا، دونوں ہاتھ پھنس گئے اندر. میں کہ اماں سچا دی گئی دلے پھنسیا کرے نا، وہ گٹکا نکلے تھے ہاتھ پیرے کو ویچن پھنس گئے. کہنے لگا کہ اماں ٹھیک کہتی تھی، اب یہ شیر کو جو پھنسا رہا ہے جسم کی وجہ سے نہ عقل کی وجہ سے، یا اپنے معلومات کی وجہ سے. اس لیے بزرگ فرماتے ہیں کہ اللہ نے انسان کو جو عظمت و فضیلت عطا کی ہے وہ علم کی وجہ سے ہے. ٹائم جلدی جاتا ہے جمعے کا، میں آگے چلتا ہوں. پہلا اصول کامیابی وہ علم ہے. چلتے ہوئے ایک بات اور بھی سن لو، یہ علم حاصل ہوتا ہے ہاتھوں سے. دل بیچارہ تو اندر بیٹھا ہوا ہے، یہ اندر چیزیں پہنچتی ہیں ہاتھوں سے، سخت ہے نرم ہے. یہ اندر چیزیں پہنچتی ہیں آنکھوں سے، خوبصورت ہے بدصورت ہے. اندر معلومات جاتی ہیں کانوں سے، اچھی بات ہے بری بات ہے. اندر چیز جاتی ہے ناک کے ذریعے، خوشبو ہے بدبو ہے. توجہ فرمائیں، قربان شریعت کے اوپر. شریعت نے دل کو پاک کرنے کے لیے ہماری ان چاروں چیزوں پر قدغن لگایا ہے، پابندی لگائی ہے. آنکھ غیر کی عزت کو نہ دیکھے تاکہ دل محفوظ رہے. ناک گلی میں چلتی ہوئی عورت کی خوشبو کو نہ سونگے تاکہ دل محفوظ رہے. کان گانا اور گلا نہ سنے
تاکہ دل محفوظ رہے، ہاتھ برائی کے اندر استعمال نہ ہو تاکہ دل محفوظ رہے۔ اب ہماری مرضی، اللہ نے تو ان ذرائع کو بند کر دیا جس کے ساتھ گناہ نے اندر جانا تھا، لیکن اب میری مرضی میں خدا کی نہ مانوں اور آنکھوں کو غلط استعمال کروں، معلومات غلط پہنچاؤں دل کے اندر۔ تو پہلی چیز بھائی کامیابی کی وہ ہے علم۔ نمبر 2 عمل۔ پروردگار عالم نے قرآن کریم کے اندر عام طور پر جہاں بھی کامیاب لوگوں کا ذکر کیا ہے، اللہ فرماتے کامیاب وہ ہیں الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ سادہ ترجمہ، اللہ کی مانتے بھی ہیں، اللہ کے حکم پر عمل بھی کرتے ہیں۔ فرمایا جزاؤہم عند ربہم جنات عدن تجری من تحتها الانہار۔ کامیاب لوگوں کو اللہ میدان قیامت کے اندر حساب و کتاب کے بعد ایک نہیں کئی جنتیں دے گے، اس کے اندر باغات ہیں، نہریں جاری ہیں، شرابن طہورا، دودھ سلسبیل شہد، خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ کے لیے۔ لیکن میں نے گزارش کی میرا اللہ یہ ملے گا کسے؟ پیچھے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ملے گا عمل کرنے والوں کو۔ تو میرے آقا نے 4 اصول بتائے کامیابی کے، پہلا علم، دوسرا عمل۔ عمل ضروری چیز ہے۔ حضور معراج کی شب تشریف لے گئے، 7ویں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ جناب ابراہیم علیہ السلام بیت المعمور کے ساتھ ٹیک لگ کر بیٹھے ہوئے تھے۔ یہ اسی ہمارے کعبۃ اللہ کے اوپر 7ویں آسمان پر فرشتوں کا کعبہ ہے، وہ وہاں طواف کرتے ہیں۔ اگر اس کو اتارا جائے تو بالکل سیدھا وہ ہمارے کعبے کے اوپر آ کر بیٹھے گا۔ تو ابراہیم علیہ السلام وہاں بیٹھے ہیں، سید الکونین واپس آ رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم نے بلایا، فرمایا بیٹا ادھر آؤ۔ جی ابا جان، دادا جان، بیٹا جا رہے ہو، اللہ نے تمہیں بڑی عظمتوں سے نوازا ہے، اپنی امت کو ایک پیغام دے دینا۔ جی، اپنی امت کو کہنا کہ ارض الجنت قیعان، بعض روایت میں بیضاء، کہ جنت کی زمین چٹیل میدان ہے، اس پر کوئی کوٹھا کمرہ نہیں ہے، اس پر کوئی بنگلہ نہیں ہے۔ جتنی اعمال کر کے آؤ گے اللہ اس کے بدلے کے اندر تمہیں شاندار محل عطا فرمائیں گے۔ معلوم ہوا کہ جس طرح علم ضروری ہے ساتھ عمل بھی ضروری ہے۔ اب چٹیل میدان ہو ہمارے پاس، سردی کا موسم ہو، اولے پڑ رہے ہیں، سردی غضب کی ہے، پھر چھپر کی ضرورت کا پتہ چلے گا یا نہیں؟ امام الانبیاء سرکار دو عالم نے اور اللہ نے علم کے ساتھ عمل کو بیان کیا۔ عمل ضروری ہے۔ ایک ہمارے بزرگ گزرے ہیں مولانا محمد یعقوب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، باتیں سنو، میں تمہارے لیے بہت کچھ دیکھ کے تلاش کرتا ہوں۔ مولانا محمد یعقوب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ تھے یہ مجذوب مزاج۔ مجذوب جانتے ہو نا، جو کپڑے نہ پہنے، ارے وہ پاگل ہوتا ہے۔ مجذوب اسے کہتے ہیں جو خدا سے باخبر ہو، دنیا سے بے خبر ہو۔ وہ نمازی ہوتا ہے، وہ روزے دار ہوتا ہے، وہ حقوق اللہ کا خیال کرتا ہے، حقوق العباد کا خیال کرتا ہے، لیکن دنیا سے بے خبر ہوتا ہے۔ تو مولانا محمد یعقوب رحمۃ اللہ علیہ مجذوب تھے، اور میں نے بھی 1-2 مجذوب دیکھے ہیں، ان کی جہاں سوئی اڑ گئی اڑ گئی۔ ایک دن حضرت دعا فرما رہے تھے مولانا یعقوب، اور سوئی اڑ گئی، کہتے یا اللہ آج تو مجھے 3 لاکھ روپیہ دے دے، یا اللہ مجھے 3 لاکھ دے دے۔
آج نہیں چھوڑوں گا میں تیرے دروازے کو، مجھے 3 لاکھ روپیہ چاہیے۔ یا اللہ میں تو بیٹھا ہوں تیرے دروازے پہ 3 لاکھ لے کے جاؤں گا۔ 3 گھنٹے گزر گئے 3 لاکھ میں، نیند آ گئی تو نیند کے اندر ایک بہت بڑا عالی شان محل دیکھا جس میں دنیا کی تمام نعمتیں ہیں، اور فرشتوں سے پوچھا بھائی یہ کس کا ہے؟ انہوں نے کہا یہ یعقوب کا ہے، حضرت مولانا یعقوب کا ہے۔ انہوں نے کہا یہ یعقوب کا ہے۔ اچھا، اب وہ اس کا چکر لگانے لگے، بڑا خوبصورت۔ چلتے چلتے ایک کونے میں دیکھا تو بلب لگا ہوا نہیں تھا۔ فرشتوں سے پوچھا بھائی یہاں بلب کیوں نہیں؟ انہوں نے کہا یعقوب 3 لاکھ روپیہ مانگ رہا ہے۔ اللہ نے کہا بلب ہٹا دو، 3 لاکھ دے دو۔ اب آنکھ کھلی اور کہتے ہیں یا اللہ وہ 3 لاکھ جانے تو جان، میں نہیں بلب اتارنے دوں گا، میرا بلب رہنے دے۔ یہ میں نے آپ کو بات اس لیے سنائی ہے کہ اعمال سے جنت کے محلات کی تزیین ہوتی ہے، جنت کے محلات ملتے ہیں۔ یہ ہم نے غلط پکایا ہوا ہے۔ بھئی عقیدہ ٹھیک ہونا چاہیے، کوئی خدا عملیں تے رکھی ہے، آنکھ باندھے سے کیا کہنا کوئی خدا عملیں تے رکھی ہے؟ بے اگر خدا عملیں تے نہ رکھی ہو یا حضور ساری رات مصلی تے کیوں گزاریں گا؟ ابو بکر رونے رونے نساء کیوں تھی وجہ؟ ان ربک یعلم انک تقوم ادنی من ثلثی اللیل ونصفہ وثلثہ وطائفۃ من الذین معک۔ رسول اللہ کے یار رات کو اللہ کی دربار میں کھڑے ہیں۔ پروردگار عالم نے فرمایا وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا۔ اللہ کے مخلص بندے وہ ہیں، وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، زمین پر تکبر سے نہیں چلتے۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، گالیاں دینے والا گالی دیتا ہے، یہ بدلے میں دعائیں دیتے ہیں۔ نمبر 3 فرمایا وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا، دنیا سوئی ہوتی ہے، رب والے جاگ رہے ہوتے ہیں۔ محمد عمر غفلت کی نیند کے اندر، باؤ سلطان جاگ رہے ہیں، نظام الدین اولیاء جاگ رہے ہیں، فرید الدین گنج شکر جاگ رہے ہیں۔ اسی لیے تو فرید کہتا ہے اٹھ فریدہ ستیا تے جھاڑو دے مسیت، تو ستا رب جاگ دا تیرا تیری ڈاڑھے نال پریت۔ ایک دفعہ محبت سے کہہ دیں اللہ، دل سے آواز آئے اللہ 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 اللہ، کتنا کریم ہے وہ اللہ۔ میں نے اپنی گناہگار زبان سے ایک مرتبہ کہا اللہ، 70 مرتبہ جواب ملتا ہے لبیک لبیک لبیک، جی میرا بندہ میں حاضر۔ دوسرا کامیابی کا اصول عمل، عمل ہے اخلاص نہیں، وہ عمل بھی بیکار ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں تیسرا کامیابی کا اصول اخلاص ہے۔ جلدی جلدی سمجھ لیں، رسول اللہ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن سب سے پہلے 3 شخصوں کا، 3 اشخاص کا حساب و کتاب ہوگا۔ وہ 3 کون سے ہیں؟ ان میں سے ایک عالم ہے، دوسرا سخی ہے، تیسرا مجاہد ہے۔ اللہ عالم کو کہیں گے بول بھائی میں نے تجھے زندگی دی تھی، اللہ ساری زندگی پڑھتے پڑھاتے گزار دی، یہاں تک کہ جب موت آئی تو میرے ہاتھ میں کتاب تھی۔
رحمت سے جواب ملے گا، یہ تو سب کچھ ٹھیک ہے، لیکن یہ نہیں بتا رہا کہ دل کے اندر تھا کہ لوگ مجھے عالم کہیں، میری شہرت ہو، وہ تعریف سن لی، حکم ہوگا جہنم میں ڈالو۔ سخی کہے گا اللہ تو دیتا رہا، میں تیرے نام پہ لٹاتا رہا۔ اللہ فرمائیں گے یہ تو ٹھیک ہے، دل والی بات بتانا، اس لیے خرچ کرتا تھا کہ لوگ تجھے سخی کہیں، وہ تعریف سن چکا، ڈالو جہنم کے اندر۔ مجاہد کہے گا اللہ اور تو اور میں نے گردن تیرے نام پہ قربان کر دی۔ اللہ فرمائیں گے یہ تو ٹھیک ہے، لیکن دل والی بات بتا، تو اس لیے لڑتا تھا کہ لوگ تجھے طاقتور، شجاع اور بہادر کہیں، وہ تعریف سن چکا، لہذا جہنم میں جاؤ۔ معلوم ہوتا ہے کہ عمل میں قدر پڑتی ہے اخلاص کی وجہ سے۔ امام الانبیاء نے فرمایا الناس کلہم ہالکون الا العالمون والعالمون كلهم هالكون الا المخلصون۔ انسانیت ہلاکت کے دہانے پر، ہاں علماء بچ جائیں گے، فرمائے پھر علماء ہلاکت کے دہانے پر، عمل کرنے والے بچ جائیں گے، پھر آقا فرماتے عمل کرنے والے ہلاکت کے دہانے پر، مخلص بچ جائیں گے۔ لیکن آگے بڑی خطرے کی گھنٹی ہے، فرمائے والمخلصون علی خطر عظیم، یہ جو مخلص ہیں نا ان کو بھی بڑا خطرہ ہے۔ کس چیز سے؟ توجہ فرمائیں، مخلص کو کس چیز کا خطرہ ہے؟ ریا کا، دکھاوے کا، کہ لوگ کہیں تہجد گزار ہیں۔ کسی بے نماز بیچارے کو دیکھا تو دل میں اترایا، دیکھے جی شرم نہیں آتی اس کو، ایسا تیسا نماز ہی پڑھتا، میں تو رات کو تہجد کے لیے بھی اٹھتا ہوں۔ میرے آقا فرماتے والمخلصون علی خطر عظیم، یہ جو مخلص ہیں یہ بھی بہت بڑے خطرے پر ہیں کہ کہیں دل کے اندر تکبر آیا نہیں، اعمال تباہ ہوئے نہیں۔ ایک حدیث سنو، میں سٹیج پر پہلی دفعہ بیان کر رہا ہوں۔ میرے اور آپ کے آقا نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا، سن رہے ہو؟ قیامت کا دن ہوگا، ایک آدمی ایسا لایا جائے گا جس نے 500 سال زندگی کے عبادت میں گزار دیے ہوں گے، دن رات عبادت 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 عبادت۔ اللہ کے ہاں پیش کیا جائے گا، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اسے جنت دے دو، لیکن اسے جنت ہم اپنے فضل کی وجہ سے دیتے ہیں۔ اسے جنت دے دو لیکن اسے جنت ہم اپنے فضل کی وجہ سے دیتے ہیں۔ حضرت فرماتے اس کے دل کے اندر بس ایک خیال اٹھے گا کہ یا اللہ وہ میری 500 کی نیکی ختم، میں تو 500 سال تیرے در پہ عبادت کی تھی وہ ختم، آج میں کو جنتا فضل نال مل جائے۔ پھر حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ وہ آکسی اللہ سیاں چلو میری دل رکھنی جوگی تھا، آگ چھوڑے ہاں جو نیکی کرے رہ گے جنت بن جائے، یہ میری 500 سال ایویں گئی۔ میں نے آپ کی سی سٹیج پر ایک اللہ والے کا واقعہ بیان کیا تھا، حضرت شیخ الحدیث نے نقل کیا ہے، حضرت قاری مطیب صاحب رحمۃ اللہ نے نقل کیا ہے۔ ابن الفارس ایک بزرگ ہیں، اللہ کے نیک بندے ہیں، جب ان کا آخری وقت آیا اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ اے میرے ملائکہ میری 8 جنتیں لے جاؤ، اس مرنے والے کے سامنے پیش کرو اور کہو اللہ کہتے ہیں یہ 8 جنتیں تیری ہیں۔ 8 بڑی چیز ہے، میں تو اکثر میں کوئی ایک گیٹھ جیتی جہاں مل پوے جنت بہوں میں۔ حضرت حاجی صاحب کہتے ہیں مجھے تو بھائی ایک مصلی جتنی جگہ مل جائے کہ خدا کا عرش ہو، میرے سجدے ہوں، مجھے اور کچھ نہیں چاہیے۔
میں اپنی حیثیت مطابق گناہگار بندہ، میں کوئی گیٹ مل پوے جنت بہو ہیں۔ ابن الفارس کے سامنے 8 جنتیں پیش کی گئی، پوچھا یہ کیا ہیں؟ فرشتوں نے کہا جی اللہ تعالیٰ فرما رہے جو تو نے عبادت کی ہے نا اس کے بدلے میں یہ 8 جنتیں، اور لفظ میں سرائکی تاکسان جو سمجھ سرائکی چنگا سی وہاں کہ 8 جنتیں ہیں نا کہ جیا ابن الفارس ہے کہ ولتا میں گھاٹے چری ہوں جو ساری زندگی دے بدلے جی 8 کیارے مل دے پن۔ اگر ساری زندگی کے بدلے میں وچ 8 کیارے مل دے پن ولتا گھاٹے چری ہو سے۔ اللہ تعالیٰ نے سنا اور میں ہٹا دو اسے، پھر اللہ نے اپنے انوارات سامنے کیے۔ یہ جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں نا ان کی نظر جنت پر نہیں ہوتی، جنت کے مالک پر ہوتی ہے۔ ابن فارس کچھ اور مانگ رہا تھا، پر میں ہٹا دو ان سب چیزوں کو، ہٹ گئی۔ اللہ نے اپنے انوارات و تجلیات سامنے کیے، لکھا ہے حضرت نے بس زبان پر اللہ اللہ کا ورد شروع ہوا اور روح عالم بالا کی طرف پرواز کر گئی۔ لیکن یہ فقیر کہہ رہا ہے کہ اللہ سیاں یہ میری ساری نیکی ہے جری او ختم میں کو فضل نال جنت مل سی، تھوڑا سا تکبر آ گیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ملائکہ کو میرے فرشتے ہو اسے جہنم سے دور 500 میل لے جاؤ، جنت میں نہ رکھو، جہاں جہنم کی لو اور ہوا آ رہی ہے وہاں کھڑا کر دو۔ ہوں حضرت کھڑے نو تھا 500 میل پر ایک گھلیے تو تیلوری تے چلیے گرم لو جہنم دی، اتلا سہا اتے تے تلوا تلے، منہ خشک، جان نکلڑتے، سخت پریشان۔ حضور فرماتے اتنے میں ایک ہاتھ ظاہر ہوگا اور اس ہاتھ کے اندر ایک ٹھنڈا گلاس پانی کا ہوگا، یہ دوڑے گا ادھر اور کہے گا یار مجھے پانی دے میں مرتا ہوں۔ جواب ملے گا 500 سال کی نیکی کے بدلے میں ملے گا یہ گلاس۔ مرتا کیا نہ کرتا سید الکونین فرماتے ہیں وہ کہے گا بس یہ میری 500 سال کی نیکی لے لو، گلاس دے دو۔ پانی پیے گا، کچھ دیر کے بعد پھر گرمی شروع ہوگی، اوپر سے آواز آئے گی سناؤ اب کیا بچا ہوا ہے، پھر ہوش ٹھکانے لگے گی، کہے گا نا یا اللہ جنت میرے اعمال سے نہیں ملتی تیرے فضل کی وجہ سے ملتی ہے۔ تو واجب الاحترام بزرگوں آج کی میری پوری تقریر کا خلاصہ یہ ہے کہ حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں کی کامیابی کے لیے، مسلمانوں کی کامیابی کے لیے 4 رہنما اصول بیان کیے ہیں۔ پہلا علم، دوسرا عمل، تیسرا اخلاص اور چوتھا فکر۔ اللہ تعالی ہم سب کو یہ نصیب فرمائے۔ بس یہ کہہ دوں یہ سب کچھ ملتا بزرگوں کے جوتے سیدھے کرنے سے ہے، یہ علم بھی، عمل بھی، اخلاص بھی، فکر والوں کے جوتے سیدھے کریں گے سب کچھ مل جائے گا۔ اللہ اپنے نیک بندوں کی صحبت و تعلق نصیب فرمائے، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔